السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول کا دوسرا حصہ، وقت، بائے مہر النساء شاہ میر۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں اور داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے گئے تھے جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، حسینہ نے وہاج کو کال کر کے سب بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو ہسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ نگین کو ہسپتال لے کر جائیں، وہ جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی ازحد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف نگین اور حسینہ تھے۔ وہ سب اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروہ بھی گھر پر نہیں تھی، ان کے بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ہسپتال میں تھیں۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی وقت ہسپتال آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ درست لگا۔ انہوں نے فوری طور پر ایمبولینس کو کال کی اور ان کو لے کر ہسپتال آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی یوسف سلطان کو دو خبریں ملی تھیں۔ نگین کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور فروہ بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ فروہ پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ باپ تو ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی اپنی بہن پر جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی اچھی ثابت ہوئی تھی۔ فروہ کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منزل کے سب مکینوں نے فروہ کی ہر طرح سے دلجوئی کی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ وہاج اور نگین کو تو مہر ماں کی صورت میں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ گو کہ انہوں نے وہاج کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ پھر 4 ماہ بعد نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ نگین اپنا سب کچھ لٹا کے باپ کے در پر آن پڑی تھی۔ ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد چپ سی لگ گئی تھی، نہ ہنستی نہ بولتی تھی۔ کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیوں نے طلاق کی وجہ پوچھی تھی، لیکن ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ مہر ماں کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، وہ ان کو ماما کہتی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے۔ اسی وقت میں اللہ نے حسینہ بیگم کو حال سلطان سے نوازا، لیکن ان کی محبت مہر ماں سے کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ یہی حال فروہ کا بھی تھا۔ انہوں نے مہر ماں کو بالکل سفیر جیسا پیار دیا تھا۔ ان کو جتنی نفرت نگین سے تھی، اس سے کہیں زیادہ محبت مہر ماں سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کی چپ کا روزہ نہ ٹوٹا، البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تو حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، کیونکہ معراج گھر پر نہیں تھے اور شمس اور یوسف صاحب حج پر گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھتے ہوئے نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان 8 سالوں میں نگین ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر، اپنی حیرت کو جھلکتی وہ بھی ان کے ساتھ اسپتال کی جانب چل دیں۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا تھا۔ اب وہ 2 سالہ حالے پھپھو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ بری طرح ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے وہاں پھنسے رہنے کے بعد اچانک حالے کی نظر سڑک کے پار بلی کے بچوں پر پڑی۔ سفید اور بھورے پیارے پیارے بلی کے بچے، اور اب اس نے اس طرف اشارہ کر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ حالے بہت ضدی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح چپ نہ ہوتی۔ ٹریفک جام تھا، اس لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ لانے کو کہا، لیکن نگین نے اچانک سے کہہ دیا کہ وہ خود لے کر آئیں گی۔ پہلے تو حسینہ بیگم نے روکنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ انہیں جانے دیا۔ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھمایا اور سڑک کے اس طرف چلی گئی تھی۔ ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کر جوں ہی مڑی تھی، اسی وقت ٹریفک چل پڑی۔ 2 گاڑیوں کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی ہوئی حالے کو دیکھ کر خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی جانب آ رہی تھی کہ اچانک تیز رفتار ٹرک آیا اور ان کو کچلتا ہوا چلا گیا۔ حسینہ بیگم چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی رہیں۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے حادثے کی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے نگین تک پہنچی تھیں۔
لوگوں کے رش کو چیرتی ہوئی ان کے پاس پہنچ چکی تھی، گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کر اب وہ نگین سے کچھ کہہ رہی تھی اور ان کا چہرہ اپنے گھٹنے پر رکھ کے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ بھابھی، نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی، نگین میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم اٹھو، ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز بھی قریب آنے لگی تھی۔ ایمبولینس کب آئی، نگین کو کب اس میں ڈالا گیا، حالے کہاں تھی، ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بس رو ہی رہی تھی۔ آپ سب پوچھتے تھے نا کہ اس نے مجھے طلاق کیوں دی، وہ بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ جیسے ہی ایمبولینس آگے بڑھی، ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز حواسوں میں لائی تھی۔ نگین میرا بچہ، تم چپ رہو، بس کچھ نہیں سننا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بھابھی، اس نے کہا۔ وہ توڑ توڑ کے لفظ ادا کر رہی تھی۔ اب وہ بلا ارادہ اپنا چہرہ نگین کے پاس لے آئی۔ بھابھی، آج مجھے بولنے دیں۔ وہ تکلیف اور بے بسی سے لفظوں کو توڑ توڑ کے ادا کر رہی تھی۔ اچھا، میں سن رہی ہوں، میں سب سنوں گی، اس نے کہا۔ اور اگلے 2 منٹ نگین سلطان مسلسل بولی تھی اور حسینہ کو اپنے چند لمحے قبل بولے گئے الفاظ پر جی بھر کر پچھتاوا ہوا۔ میں تمہیں سنوں گی۔ نگین سانس لینے کو رکی تھی۔ نگین نے گویا حسینہ بیگم کی روح نکال دی تھی۔ وہ الفاظ نہیں، کوڑے تھے جو حسینہ بیگم کو لگے تھے۔ نگین چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے، حسینہ بدوقت بول پائی تھی، لیکن نگین نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے میں ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ حسینہ کے دل چاہا کہ وہ نگین کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کروا دے، لیکن انہیں اپنے ہاتھ بے جان محسوس ہوئے تھے۔ میں کیا بتاتی بھابھی، نگین اب بول رہی تھی، بلکہ وہ بول نہیں رہی تھی، ایک پگھلا ہوا سیسا جو آج اپنی بھابھی کے کانوں میں اڈیل رہی تھی۔ اور پھر وہ چپ ہو گئی۔ نگین سلطان چپ ہو گئی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 6 سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا کہ نگین ان کو کچھ بتا دے، لیکن بے سود۔ آج ان کی خواہش پوری ہوئی تھی، لیکن کیا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ انہیں یہ سب اس طرح پتہ چلے؟ نگین سلطان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ آخری لفظ جو انہوں نے کہا تھا وہ تھا، میری بیٹی۔ کوئی اب نگین کو اسٹریچر پر لٹا رہا تھا، کوئی ان کو دلاسے دے رہا تھا، کوئی ان سے ان کے گھر کے کسی مرد کا نمبر پوچھ رہا تھا، لیکن ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان کو ان لوگوں کے بس ہونٹ ہلتے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک آواز تھی جو اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ حادثے کی جگہ پر کچھ مرد اور خواتین ان کے ساتھ ہسپتال آئے تھے، اکیلی عورتیں سمجھ کر۔ بھابھی، اس نے کہا کہ اور بس اس آواز کے بعد کوئی آواز نہ آئی تھی۔ نگین کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ ان کو تسلی دے رہے تھے، ان کی عزیز نند ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن حسینہ کو نہ جانے کیوں یہ لگا آج کے بعد وہ نگین کی آواز نہیں سن پائیں گی۔ جاتے جاتے تم مجھے یہ کس راز سے آشکار کر گئی ہو، انہوں نے خود کو کہتے سنا۔ حسینہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راز نہیں، چابک ہے، اور اگلے کئی سال ان کو یہ چابک کھانا ہوگا، چپ چاپ۔ نگین کو ہسپتال لایا جا چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو شاید کچھ ہو سکتا۔ جو 2 عورتیں ان کے ساتھ آئی تھیں، اب وہ حسینہ بیگم کو سنبھال رہی تھیں۔ معراج سلطان کو ڈرائیور نے کال کر دی تھی۔ کون کون آیا، نگین اور ان کو گھر کب لایا گیا، ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ مہر ماں کہاں ہے، حالے کیوں رو رہی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر اب بھی سر سی ایمبولینس میں نگین سلطان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ نگین کو گئے 10 روز ہو چکے تھے۔ یوسف سلطان آج واپس آئے تھے۔ بیٹی کے غم نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کو دورے پڑنے لگے تھے۔ نشہ آور ادویات کے زیر اثر جب تک رہتے تب تک نارمل رہتے تھے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتے، نگین میری بیٹی، میری بچی چلاتے رہتے۔ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے، کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے، میری نگین کو دیکھا ہے، کوئی اسے لا دو، کوئی میری بچی کو لا دو۔ کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ جب کوئی کہتا یا سمجھاتا کہ نگین نہیں رہی تو ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے۔ تم سب جھوٹے ہو، وہ کیسے مر سکتی ہے، میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی، میں نے اسے دفنایا نہیں، وہ نہیں مر سکتی، تم سب کے سب اس وحش کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اسی نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کیا ہے۔ اللہ غارت کرے اس کو، اللہ برباد کرے اس کو، میری بچی کو کھا گیا، اللہ اس کو چین نصیب نہ کرے، اللہ اس پہ زمین تنگ کر دے۔ اسی طرح چیختے چلاتے بے ہوش ہو جاتے۔ معراج اور شمس سلطان بھی غم سے چور تھے، لیکن ان کو بہادر بننا تھا، ان کو حوصلہ رکھنا تھا۔ وہ رو نہیں سکتے تھے، نہ بابا کی طرح بد دعا دے کر اپنا دل ہلکا کر سکتے تھے۔ وہ اس غم کو اندر ہی اندر سہنے پر مجبور تھے۔ سفیر اور مہر بھی اس حادثے کے بعد سہم سے گئے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر جاتا ہے، کسی کے غم بھریں یا ادھڑیں، وقت
کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یوسف سلطان اب بہتر ہو رہے تھے اور وجہ تھی حالے سلطان، وہ ہو بہو نگین تھی۔ یوسف سلطان گھنٹوں اس میں اپنی نگین کو دیکھتے اور اب تو یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھے بغیر وہ کھانا تک نہ کھاتے۔ حالے ان کا مرہم تھی، وہیں مہر کو وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ جہاں وہ دکھ جاتی چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے۔ وہ بولتی تو ہاں یا نہ میں جواب دیتے۔ ان کی حالت کے پیش نظر کسی نے بھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ مہر کی پرورش کا ذمہ مکمل طور پر حسینہ اور معراج نے لے لیا تھا، ان کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ حال تم نے حالے سے کال کر کے پوچھا وہ کب آ رہی ہے؟ ناشتے کے دوران یوسف سلطان نے معراج صاحب سے پوچھا تھا۔ جی بابا، پوچھ لیا تھا، وہ شام تک آ جائے گی، انہوں نے جواب دیا۔ نہیں، اس سے کہو یونیورسٹی جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جائے۔ لیکن وہ نہیں آ سکتی بابا، اس نے کہا تھا کہ میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ فروا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بابا کی نرم مگر دو ٹوک آواز سنائی دی۔ معراج، تم سفیر کو کال کر کے پوچھو کب تک ہوگا اس کا کام مکمل، اور اس کو یہ بھی کہہ دو کہ ویکینڈ پر گھر چکر لگائے۔ بات ہوئی تھی میری بابا، اگلے مہینے تک ہو جائے گا سب کچھ۔ دراصل لیگل معاملات میں کچھ وقت تو لگ ہی جاتا ہے، وہ پرسوں آ رہا ہے۔ اتنے میں معراج صاحب کا فون بجا تھا اور معذرت کر کے اٹھ گئے تھے۔ معراج سلطان ہائی کورٹ جج تھے، جبکہ شمس سلطان نے اپنے بابا کے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہوئے لیدر امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں اپنی قسمت آزمائی تھی، جو کہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اب وہ شہر کے مشہور کاروباری شخصیت تھے اور بابا ان کے کام سے بہت خوش تھے۔ سفیر سلطان بھی پڑھائی مکمل کر کے بابا کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اس نے 4 برس قبل اسلام آباد میں اپنی کمپنیوں کی ایک اور برانچ کھول لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد ہوتا تھا۔ ہر 15 دن یا مہینے بعد گھر آتا تھا۔ یوسف سلطان کو سفیر کی ایک یہی بات پسند نہیں تھی۔ نگین کی موت کے بعد بھی بابا نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ اب وہ کافی حد تک چڑچڑے ہو چکے تھے، لیکن حالے اور سفیر ان کو بہت اچھی طرح ڈیل کر لیتے تھے۔ وہ جب تک حالے کو نہ دیکھتے ان کا دن نہیں شروع ہوتا تھا۔ اب انہوں نے سفیر کو اسلام آباد چھوڑ کے کراچی شفٹ ہونے کا حکم دیا تھا، جس کو ماننے کا سفیر پابند تھا۔ وہ خود بھی گھر سے دور رہ کر تھک گیا تھا، اس لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے اسلام آباد والی برانچ اس کے حوالے کر کے آج کل کراچی آنے کو پر توڑ رہا تھا۔ مدحت کے کمرے میں بیٹھی حالے اپنے موبائل پر سرکولنگ کر رہی تھی جب اس کو معراج سلطان کی کال موصول ہوئی۔ اس نے حیرت سے موبائل کو دیکھا اور کال اٹینڈ کی تھی۔ خیریت ہے جج صاحب؟ 1 گھنٹے میں 2 کالز؟ کیا گزارا نہیں ہو رہا بیٹی کے بغیر، یا پھر کوئی مجرم نہیں ملا آج کی تاریخ میں سزا سنانے کو؟ کال اٹینڈ کرتے ہی ان کو کچھ بولنے کا موقع دیا بغیر وہ شوخی سے بولی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جج صاحب کو آج کوئی یاد نہیں آ رہی اور نہ ہی شہر میں مجرموں کا قحط پڑا ہے، بلکہ آپ کے دادا صاحب کا حکم ہے کہ آپ یونی جانے سے پہلے ان سے مل کے جائیں، اور حالے کا جواب بغیر سنے کال کاٹ دی تھی۔ لیکن بابا میری بات تو سن۔ ہیلو بابا، شٹ یار، کال کیوں کاٹ دی؟ مجھے اسپتال جانا تھا پہلے، اب یہ نیا حکم۔ اس نے کال لاگ کھولی اور ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کرنے لگی، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہیلو، ہارون کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ مدحت کے گھر پہنچو 10 منٹ کے اندر، حالے نے حکم صادر کیا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ تمہارے ڈرائیور کا نہیں، ہارون شاہد کا نمبر ہے، MNA شاہد حسین کے بیٹے ہارون شاہد کا۔ بات آئی دماغ میں یا نہیں؟ وہ جل کے بولا تھا، جبکہ پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھ کر اب باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ ہارون شاہد حالے سلطان کو منع نہیں کر سکتا۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہارون شاہد صاحب، میری گاڑی رات اسپتال سے تمہارے گارڈ لے کر گئے ہیں، وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ رائل بلو شرٹ پہن کے آنا، وہی جو میں نے دی تھی، اچھی لگتی ہے تم پہ۔ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر حالے اپنی بات کر کے کال کاٹ چکی تھی۔ اگلے کی بات سنے بغیر کال کاٹنا شاید ان باپ بیٹی کا پسندیدہ کام تھا، جبکہ دوسری طرف ہارون کلستا رہ گیا تھا، جل کے بڑبڑایا تھا۔ وہ رائل بلو نہیں، نیوی بلو ہے۔ ہارون حالے کے ماموں شاہد حسین کا بیٹا تھا، حالے کا اوور پازیٹیو بیسٹ فرینڈ۔ وہ اس کے قریب کسی بھی انسان کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے حالے سے کہہ رکھا تھا حالے سے شادی بھی وہی کرے گا۔ وہ کہتا تھا اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد بندہ ہوگا جو حالے کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کی اور حالے کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن حالے اس کو برابر خوار کرواتی تھی۔ ہارون کی
ماں نے میراث سلطان اور حسینہ بیگم سے ہارون کی خواہش پہ اس کے اور حالے کے رشتے کی بات کر رکھی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے حالے کی پڑھائی ختم ہونے تک کا وقت مانگ رکھا تھا۔ البتہ انہوں نے کہیں اور رشتہ نہ کرنے کی یقین دہانی ضرور کروا دی تھی۔ حالے اور ہارون اس بات سے واقف تھے، لیکن دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہوئی تھی۔ 15 منٹ بعد جب حالے گیٹ سے باہر نکلی تو ہارون گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، شاید اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہی رائل بلو شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے نیچے نیلی جینس، پرکشش نقوش، ہلکا سانولا رنگ، کرستی بدن اور سرمئی آنکھوں والا ہارون شاہد کافی اچھا دکھتا تھا۔ اس کا حلیہ لاپرواہ سا تھا، جبکہ حالے نے اس کے برعکس سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سیاہ ہی پاجامہ پہن رکھا تھا۔ گلابی دوپٹہ کندھوں پر جھول رہا تھا، ہلکا میک اپ، کھلے بال، اس کا حلیہ کہیں سے بھی لاپرواہ نہیں تھا۔ حالے کا رنگ گورا تھا، بے تحاشا گورا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، کٹاؤ دار ہونٹ اور کمر سے تھوڑے اوپر تک آتے سیدھے بھورے بال۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، بالکل نگین کی طرح۔ وہ ہو بہو نگین سلطان کی کاپی تھی۔ پہلی بار دیکھنے والے اس کو نگین کی ہی بیٹی سمجھتے تھے۔ ہارون غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ حالے نے قریب پہنچ کر اس کی پیٹ پر زور سے مکہ مارا، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ کیا کیا ظالم، وہ چلایا، رات مجھ پہ غصہ کرنے اور ابھی لیٹ آنے کا انعام۔ حالے سکون سے بولی تھی، دیکھ لوں گا میں تمہیں حالے۔ ہاں دیکھو، کس نے منع کیا ہے۔ وہ جلتا بھنتا گاڑی میں آ کے بیٹھا تھا اور 20 منٹ بعد حالے کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ حالے جلدی سے دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یوسف صاحب اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھے تھے۔ دادا کی جان آ گئی میری بیٹی، ان کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ دادا یہ کیا بلیک میلنگ اسٹارٹ کر دی آپ نے، پتہ ہے کس طرح بھاگی بھاگی پہنچی ہوں میں۔ وہ خفا خفا سی بولی، جبکہ اس طرح خفا ہونے پہ بھی دادا جان کھل کے مسکرا دیے تھے۔ السلام علیکم میرا بچہ، دادا نے اپنے بازو وا کیے تھے۔ نگین بھی بالکل ان کی طرح خفا ہوتی تھی۔ حالے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی ہر دوسری بات نگین پہ ختم ہوتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد حالے ہارون کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ 2 بجے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہارون اس کو پک کرنے آ گیا تھا۔ تم کیوں آ گئے، میری کار بھجوا دیتے، سیٹ بیلٹ لگاتی، حالے نے اس سے پوچھا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس غنڈے کے پاس تمہیں اکیلے جانے دیتا تو تم غلط ہو کزن صاحبہ، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ کیوں، تم میرے بھائی ہو یا باپ؟ دونوں نہیں، البتہ مستقبل کا شوہر ضرور ہو سکتا ہوں، وہ سکون سے بولا تھا۔ دل بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ اتنے میں حالے کو مدحت کی کال آ گئی تھی تو ہارون چپ ہو گیا تھا۔ جانتا تھا اب یہ کال ہسپتال پہنچنے کے بعد ہی بند ہوگی۔ ہسپتال پہنچ کے حالے نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ICU کے باہر وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اب کیا ہے، حالے بری طرح جھنجھلائی تھی۔ حالے یہ پہلی اور آخری بار ہے، آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ آج یہاں سے واپس جاتے ہوئے تم یہ بھول جاؤ گی کل رات تم کسی زخمی کو ہسپتال لے کر آئی تھی، یا تمہارا اس سے کوئی بھی واسطہ ہے۔ وہ زندہ ہے یا مر گیا اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ کچھ دیر پہلے والی شوخی اب منقود تھی۔ وہ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، سمجھ آ گیا مجھے، اب جان چھوڑو بھی، اور ایک کام کر دیا، دماغ خراب کر دیا ہے۔ بھلا میرا اس سے کیا واسطہ ہوگا؟ جب وہ اندر داخل ہوئی، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی تنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ویلکم میڈم، ویلکم۔ رات آپ اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کے چلی گئیں، یہ بیچارے صبح سے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ اپنی طرف سے وہ اپنا بدلہ لے چکے تھے، اب ان بیچارے کا بھی کیا قصور تھا؟ ہارون نے ان کو پیسوں کے نام پر ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا تھا، الٹا ان کو ڈرا دھمکا کے ایک ایسے انسان کا علاج کروایا تھا جو کہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہارون چبا چبا کے بولا۔ ڈاکٹر کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ حالے نے ہارون کو ایک نظر دیکھا اور اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جو بات کرنی ہے کر لو، وہ بآواز بلند کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس سارے وقت میں عمر حیات نے بس حالے سلطان کو ہی دیکھا تھا، بغیر پلک جھپکے۔ ہسپتال کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا نوجوان 27 یا 28 برس کا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، ذہین، چمکتی ہوئی، کرستی جسم، ماتھے پہ بکھرے سیاہ بال، چہرے پہ سنجیدگی۔ وہ کافی دراز قد بھی تھا، مختصر یہ کہ ایسے مردوں میں سے تھا جنہیں ایک بار دیکھ لو تو بار بار دیکھنے کا دل کرے۔ وجہ اس کے چہرے کے خد و خال نہیں، وجہ ایک بے اختیار سی کشش تھی جو اسے دیکھتے ہی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ حالے اس کے قریب آ چکی تھی اور پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ چکی تھی۔
عمر حیات سانس روکے اب اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا، اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم کیسے ہو اب؟ حالے کی نرم آواز اس کو واپس اپنے حواسوں میں لائی تھی۔ وہ ہونس حالے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، اب کے حالے ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی، سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ۔ وہ اتنا آرام سے بولتا تھا کہ اس کے الفاظ گنے جا سکیں۔ خیر مکمل ٹھیک تو اب بھی نہیں ہو، آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ ویسے تمہیں کس نے گولی ماری تھی؟ حالے نے پوچھا تھا۔ آپ کی مدد کا شکریہ، اس نے بات پلٹ دی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب ذرا اپنے لڑائی جھگڑے چھوڑو، مرتے مرتے بچے ہو تم، اپنی فیملی کا سوچو ذرا، کیا ملے گا اس غنڈہ گردی سے؟ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ ایک گولی میرے پیٹ کو چھو کے گزری تھی، ایک گولی میرے بازو میں لگی تھی، میں مرتا نہیں، دونوں زخم گہرے نہیں تھے، اور میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ وہ نارمل لہجے میں بولتے گویا حالے کے علم میں اضافہ کر گیا تھا۔ حالے کے تو سر پہ لگی تلووں پر بچھی تھی۔ مطلب میں پاگل ہوں جو تمہیں اتنی مشکل سے یہاں لے کے آئی، علاج کروایا، پوری رات تمہارے لیے پریشان رہی، ڈاکٹر کی اتنی منتیں کیں، اپنے دوست کو پریشانی میں ڈالا، پورے 2 کلو خون نکال لیا اس ڈاکٹر نے میرا، اور تم کہہ رہے ہو تم کون سا مر جاتے۔ حالے جب بولنے پہ آئی تو غصے سے بولتی چلی گئی تھی۔ آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، وہ سکون سے بولا تو حالے ذرا ٹھنڈی ہوئی۔ خیر تم جو مرضی کرو، میں تمہیں آخری بار دیکھنے آئی تھی، اب میں چلتی ہوں، تمہارے سب بلز پے ہو چکے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ کل رات آپ ڈر کیوں گئی تھیں؟ اس نے جیسے عجلت میں ایک بے تکا سوال کیا تھا، شاید وہ اسے مزید روکنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی نارمل انسان کسی کو آدھی رات کے وقت سڑک کے بیچم بیچ خون میں لت پت دیکھ کے ڈرے گا ہی۔ حالے کے باہر جاتے آتے قدم اس کی آواز پر تھمے تھے۔ میں ڈری نہیں تھی، اس نے مڑے بغیر جواب دیا تھا۔ تو پھر آپ نے جانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ میں دراصل کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے تکلیف فیل ہوتی ہے، بس اس لیے۔ کیا آپ کل پھر آئیں گی مجھے دیکھنے؟ وہ جلدی جلدی سوال کر رہا تھا۔ اس نے پوری طرح گھوم کے مقابل کو گھور کے دیکھا تھا۔ کیوں، تم میری خالہ کے بیٹے لگتے ہو جو روز روز پہنچ جاؤں ملنے؟ اتنی مشکل سے تو آج آئی ہوں۔ لاٹ صاحب کے نخرے تو دیکھو، آخری فقرہ زیر لب ادا کیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم اتنے کمزور دکھتے تو نہیں ہو کہ ہسپتال نہ جا پاتے یا کسی کو کال کرنے کی ہمت خود بھی نہیں کر پاتے، تو پھر کیوں تھے وہاں؟ اگر ابھی تم نے کہا کہ گولی تمہیں چھو کر گزری تھی، تم مرتے نہیں، تو پھر مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں؟ حالے نے تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا مرتا نہیں، مطلب میری سانسیں چلتی رہتی، لیکن میں جی نہیں پاتا اگر آپ چلی جاتی۔ وہ بہت نارمل لہجے میں بولا تھا، اس کے لہجے میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ غور کیا جائے۔ ان دونوں باتوں میں بھلا کیا فرق ہوا؟ حالے حیران تھی۔ ہم جب اگلی بار ملیں گے تب بتاؤں گا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ہم نہیں ملیں گے۔ اسے غلط لگا تھا۔ عمر نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ہارون اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی حالے نے آخری نظر عمر کو دیکھا، اور اس کی سیاہ آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے، ہونٹ پپڑی زدہ لگ رہے تھے، شاید اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ حالے کو بے اختیار اس پر ترس آیا، لیکن پھر کچھ بغیر کہے وہ ہارون کے ساتھ دروازہ پار کر گئی تھی۔ عمر اس کو جاتے دیکھتا رہا، اسے وہ شخص اس وقت بہت برا لگا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر دوبارہ اندر آ چکے تھے۔ جی تو عمر صاحب، اب آپ کافی بہتر ہیں، تو بلز کے بارے میں بات کر لیں۔ کنجوس ڈاکٹر۔ جی ضرور، بل کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے لائی جانے والی ماہم فیروز کی بھی بات کر لیتے ہیں، جن کا نوزائیدہ بچہ آپ نے بھانجی انم رحمان کو دے کر ان کی مری ہوئی بچی فیروز صاحب کو یہ کہہ کے تھما دی کہ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، وہ بھی اسپتال لانے کے 2 گھنٹے پہلے۔ کیا کہتے ہیں، پھر کروں فیروز صاحب کو فون اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروائیں؟ اور وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ڈاکٹر کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے تو کانٹوں لہو نہیں بدن میں، وہ سن سے اپنی جگہ جم چکے تھے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر مارے شوق کے بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، عمر حیات مسکراتے ہوئے بولا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال میں گڑھا بنتا تھا۔ خیر میری ڈسچارج فائل تیار کرو، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہوں۔ لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل، ڈاکٹر اس کی بات پورے ہونے سے پہلے
عمر نے ان کو ایک گھوڑی سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں، ڈاکٹر جلدی سے بولے تھے، پھر رک کے ذرا جھجکے پوچھنے لگے، آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس یہاں خاموش لیٹا ہوں۔ ڈاکٹر حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ بل لے گا مجھ سے؟ میرے باپ کی شوگر مل لگی ہے نا؟ عمر حیات بڑبڑایا تھا۔ ہارون پچھلے 10 منٹ سے حالے سے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ترکش ڈراموں کا اثر تھا، اب وہ ہر بات پر اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اگر تم نے بل نہیں دیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں پے کرتی، لیکن کم از کم مجھے اس طرح ذلیل تو نہ کرواتے۔ اف، وہ ڈاکٹر کیسے دیکھ رہا تھا مجھے؟ تو لگا کہ ابھی 2 روپے کا سکہ نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھ دے گا خیرات دے کر۔ بس بھی کرو حالے، اب ایسا بھی کوئی غضب نہیں ہوا ہے۔ وہ آدمی مجھے زہر لگا تھا تو کیوں دیتا اس کا بل؟ اور ویسے بھی ڈاکٹر کو دھمکایا تھا میں نے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیسے خبر ہو گئی؟ اور حد ہے یار، ایک 3rd پرسن کی وجہ سے تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ وہ دکھ سے بولا، بات 3rd پرسن کی نہیں، بات کمٹمنٹ کی ہے۔ جب تم نے کمٹمنٹ کر لی تو توڑی کیوں؟ بات میری عزت کی ہے، بات ہم دونوں کے بیچ قائم بھروسے کی ہے۔ ہارون، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، اب میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے مشکل میں تمہیں کال کی، مطلب تمہیں کچھ سمجھا تب ہی تو بلایا تھا نا۔ اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری بے عزتی کروا دی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، نہ طنز کر رہی تھی، وہ بس ہارون کو بتا رہی تھی، حالے تم ایک انجان شخص کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو، میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، ہم بچپن سے ساتھ ہیں۔ وہ لڑکا جس سے ملے ابھی تمہیں 1 دن بھی نہیں ہوا، تم اس کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ رہی ہو، تم اس شخص کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہو۔ ہاؤ کڈ یو؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں بول رہا تھا۔ نہیں ہارون، میں تم پر بھروسہ کرنا تمہاری پہ زور دیا تھا، وجہ سے چھوڑ رہی ہوں۔ 1 دن یا 1 گھنٹہ اہمیت نہیں رکھتا، کمٹمنٹ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب اس آدمی کو اس بات کے بیچ میں مت لانا، اس بارے میں تب بات کرنا جب تمہیں میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ جائے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی، حالے لیکن تم… ہارون، مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہارون لب بیچ کے خاموش ہو چکا تھا، جانتا تھا اب زمین یہاں کی وہاں ہو جائے، حالے اس کی بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس اجنبی کے لیے ہارون شاہد کی ناز پسندیدگی کا گراف تھوڑا اور اوپر جا چکا تھا، باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حالے اس کی طرف دیکھے اور اس کو اندر چلنے کا کہے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ دونوں جتنے بھی ناراض ہوں، حالے اس کو اندر آنے کا ضرور کہتی تھی۔ اب ہارون کو واقعی فکر لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ حالے کبھی بھی اس بات کا پتنگر نہیں بناتی تھی۔ وہ اسی بات پر خفا ہوتی تھی جو خفا ہونے کے قابل بھی ہو۔ اب اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا، وہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حالے کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا تھا اور گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب موڑ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی کچن میں گئی تھی، جہاں مہر ماں اس کو کافی بناتی دکھائی دی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی تھی اور پیچھے سے جا کر مہر کو گلے لگا لیا۔ اسے لگا مہر چونک جائے گی، لیکن اس کی توقع کے برعکس مہر سکون سے کھڑی رہی تھی۔ اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حالے کو اپنے سامنے کھڑا کیا، جو کہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ آپ کو ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ تمہارے قدموں کی چاپ سے، مہر نرمی سے مسکرا کے بولی تھی۔ مہر ماں کی رنگت صاف تھی، سیاہ آنکھیں جن کے پپوٹے قدرتی طور پر سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے، کھڑی ناک، بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ ان کا اصلی رنگ سیاہ تھا، لیکن حالے کی فرمائش پر ان کو بھورا ڈائی کروا رکھا تھا۔ وہ قد میں حالے سے 4-5 انچ بڑی تھی، دبلی پتلی سی۔ مہر ماں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی۔ اس نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا، اپنے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ تھی۔ 2 سال ایک نجی ادارے میں جاب کرنے کے بعد اس نے بلا وجہ جاب چھوڑ بھی دی تھی۔ قدموں کی چاپ، لیکن وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ نہیں، تو جس طرح لوگوں کے رنگ، قد، بال، شکل اور ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہر کسی کے قدموں کی چاپ اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اپنی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی،
جو کہ اس کا خاصہ تھی۔ اچھا تو یہ باتیں چلیں، پھر بتائیں ماما کی چاپ کیسی ہے؟ باوقار مہر جھٹ سے بولی تھی۔ ہارون کی اس کی چاپ ایسی ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے پولیس لگی ہو۔ ساتھ ہنسی تھی۔ سفیر کی وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ دل روک دینے والی، بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیا دل روک دینے والی؟ وہ بھلا کیسے؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ میرا مطلب تھا جب بھی آتا ہے اتنے غصے یا عجلت میں آتا ہے کہ بندے کا دل ہی رک جائے۔ اب کیا گناہ ہو گیا ہم سے؟ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا یہی بات ہے نا؟ گویا وہ اب بھی شک میں تھی۔ لو اور بھلا کیا بات ہوگی؟ مہر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ خیر مجھے کھانا دیں، بھوک لگی ہے۔ حالے نے گویا اس بات پر مٹی ڈال دی تھی۔ ہاں تم چلو میں آتی ہوں، مہر نے کہا۔ کھانا لے کے وہاں وہ اماں کے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹوکا تھا۔ آپ ہی کے بالوں سے تو اچھے ہیں، وہ ماں کو چڑھانے کو بولی تھی۔ جانتی تھی حسینہ بیگم مہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنے گی۔ حسینہ کے کپڑے نکالتی مہر اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی، تب اپنے ہی کام میں مگن رہی اور مڑ کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پرے ہٹو، میری بچی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی، انہوں نے حالے کی کمر پر دھموکا جڑا تھا۔ اف ظالم حسینہ، یہ کیا کر دیا؟ وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے مسکین شکل بنا کے بولی تھی۔ کپڑے نکالتی مہر بھی اس کی اداکاری پر ہنس دی تھی۔ ماں کو نام سے بلاتی ہے؟ رکو ذرا۔ حسینہ بیگم نے جوتے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں اور جلد ہی کامیاب ہو چکی تھی۔ ان کا ارادہ سمجھتی حالے چھپاک سے کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی اور حسینہ بیگم کا فلائنگ چپل کمرے کے اندر آتے حسن سلطان کے سینے پہ آ کے لگا تھا۔ وہ بیچارہ بھکلا ہی تو گیا تھا۔ یار اماں، آپ کے فضائی حملے کب ختم ہوں گے؟ وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ ارے میرا بچہ، مجھے کیا پتا تم اچانک سے آ جاؤ گے، میں تو اس حالے کمبخت کو مار رہی تھی، وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولی تھی اور اپنے بازو وا کر دیے تھے۔ آجا میرا بیٹا۔ حسن حالے کا چھوٹا بھائی تھا، عمر 17-16 کے قریب، لیکن عذاب 70 سالہ۔ اماں بری باتیں کمبخت نہیں کہتے کسی کو، وہ ان کے گلے کا حال بنتے ہوئے بولا تھا۔ حالے اور حسن مہر کے برعکس ماں کو زیادہ تر اماں بلاتے تھے۔ چل بڑا آیا مجھے سکھانے والا، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اس کو ہونس اپنے سینے سے لگا تھا۔ حالے اور مہر اب تک اس کو جوتا پڑنے پر ہنس رہی تھی۔